الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 40واں آج اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بات عرض ہو رہی تھی، چل رہی تھی غزوہ بدر سے متعلق۔ عقبہ بن ابی معید یہ ایک منافق بدبخت تھا، اس کو بھی غزوہ بدر کے موقع پر ہی ہلاک کیا گیا، قتل کیا گیا۔ امیہ بن خلف جیسا منافق، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بڑی اذیتیں دی، ان کا مالک ہوا کرتا تھا، تو اس کو بھی غزوہ بدر میں ہی ہلاک کیا، قتل کیا گیا۔ جبکہ اس نے پناہ لے لی تھی حضرت عبد الرحمن کی، وہ نیزے اور تیر جمع کر رہے تھے، اس نے اور اس کے بیٹے نے آ کر کہا کہ آپ ان کو پھینکیں اور اچھا سودا کریں، ہمیں پکڑ لیں، ہمیں یعنی کہ امن دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو پکڑ کے لے جانے لگے، اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اسی راستے سے گزر رہے تھے، حضرت بلال نے فرمایا کہ بھائی اس کو تو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو تو قتل کرنے، اس نے بڑی اذیتیں دی ہیں اسلام کی خاطر۔ چنانچہ عبد الرحمن نے ان کو فرمایا، کہا کہ تم نیچے لیٹ جاؤ، میں اوپر حفاظتاً لیٹ جاتا ہوں، پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا پھر تمہیں کریں۔ لیکن حضرت بلال نے صحابہ کو بولا نہیں، اس کو نیچے ہی مار کے قتل کرو۔ چنانچہ نیچے ہی سب نے تلواریں ماری اور اس کو قتل کیا وہیں پر۔ اور اسی دوران ان عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ جو ہے نا اسی وار میں وہ بھی کٹ گئی تھی، مسلمانوں کی وار۔ تو اس کی لاش کو جب پھینکنے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدر کا جو کنواں ہے اس کے اندر پھینک دو، اور وہ لاش لے جا رہے تھے، پھٹ گئی اتنے سے وقت کے اندر۔ اس پر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں پر ہی پتھر ڈال دو۔ اب جو عقبہ بن ابی معید تھا، یہ بھی ایک بڑا بدبخت انسان تھا، اور جو ہمارے سرکار دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ مکرمہ میں حرم کی حدود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ لے ہوتے تھے، اور اس نے آ کر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس بدبخت نے اونٹ کے جو غلاظت ہوتی، انتڑیاں ہوتی، اندر کا اندرونی حصہ غلیظ جو ہوتا ہے، گندا مادہ، تو وہ اٹھا کر گوبر بھی اس میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ڈال دی، اور آپ نماز میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غلاظت کا ڈالنا یہ کتنی اذیت دہ حرکت تھی اور کتنی خطرناک حرکت تھی۔ ایسی حرکت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور اسی حالت میں آپ دیکھیں کہ جب نماز پڑھ لیں، ادا کر رہے ہیں، اور جو ہے غلاظت اور خون اور گوبر جو ہے وہ جسم پہ لگ رہا ہے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ آپ کی زبان اثر سے ادا ہو جائے۔ ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز میں تھوڑی سی جگہ تنگ ہو جائے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا معاملہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائے تو کس قدر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کیا اسلام کی خاطر برداشت کیا ہے۔
ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہمیں اسلام کی خاطر تھپڑ پڑ جائے، یا اگر کبھی پڑ جائے تو پھر ہمارا غصہ دیکھا جائے کہ کیسے ہم غصہ اور آگ بگولا ہو جاتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی حالت میں مردار جانور بھی آپ پر ڈالا جا رہا ہے، غلیظ آتے ہیں، گوشت ہے، گوبر ہے، اور وہ آپ کے جسم پہ لگ رہا ہے، بہہ رہا ہے، غلاظت ٹپک رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تعریف کے کلمات ادا کر رہے ہیں۔ کیا وہ عالم ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا اگر ہم سوچیں اس بدبخت نے جو حرکت کری۔ اور یہی وہ عقبہ بن ابی معیط ہے کہ جس نے ایک اور موقع پر یہ حرکت کی کہ اس نے ایک دفعہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لے تھے، اور اس نے سجدے کی حالت میں آ کر جو ہے نا پاؤں اوپر رکھ کے اور دبا دیا، کتنی دیر دبا کے رکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا بعد میں کہ کاد ان یکون ان یموت، کہ قریب تھا کہ میں تو مر جاتا، ہلاک ہو جاتا، ایسے اس نے سانس دبا دی۔ اور دیکھا جائے تو دیو ہیکل قسم کا آدمی تھا، 6 سے 7 فٹ اس کا قد، اور اتنا بھاری جسم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، اور یہ جدھر نظر آ جائے سامنے اس کو معاف نہیں کیا جائے، گویا اس کو مار دیا جائے۔ تو یہ 2 آدمی ہیں جو پکڑے جانے کے باوجود بھی جو ہے نا لڑائی کے دوران بھی ان کو جو ہے نا قتل کیا ہے، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث اور امیہ بن خلف بھی اس میں شامل، اور باقی جتنے سب پکڑے گئے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہ مر گئے نا ان کو گھسیٹو اور کنویں میں لے جا کے جو ہے نا پھینک دو، اور جو باقی 70 پکڑے گئے تھے اسی میدان جنگ میں، اور بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آئے، مختصراً عرض کر رہا ہوں، بس 10 منٹ کی بات ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں حیران ہوا اس بات پر کہ ابھی تو میری تلوار میان سے نکلی اور ابھی چلی نہیں تھی، اٹھی تھی، ابھی کافر کی طرف آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا اس کا گردن تو پہلے ہی اتر گئی، پہلے ہی الگ ہو گئی۔ تو یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آیا، ابھی پہنچتی نہیں ہوتی اور گردن پہلے کٹ جاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو اللہ کے فرشتے بدر سے میں اترے ہوئے، اللہ کی یقینی مدد جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ گناہوں سے بچو، تو اللہ پاک کی مدد اللہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ آج بھی اللہ کی مدد اتر سکتی، 3000 سے لے کے 5000 تک اللہ نے فرشتے بھیجے، جبکہ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، بلکہ فرشتے کی بھی کیا ضرورت تھی، اللہ کا تو حکم بھی کافی تھا، اللہ کو تو حکم بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اللہ چاہے کسی کو کامیاب کرنا، فتح دینا، تو اس سے کون روک سکتا ہے؟ کس کی اتنی مجال ہے، کس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو روک لے؟ تو اللہ نے یہ مومنین کے دلوں کے سکون اور اطمینان کے لیے، اطمینان قلب کے واسطے، انسان ظاہری چیز کو دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کی گویا خوشخبری دی تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو تسکین مل جائے، ورنہ مدد تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کی چاہے مدد فرمائے، جس کو چاہے فتح دے، جس کو چاہے ناکام بنا دے۔ فرشتے اتارنا بھی کوئی اللہ کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن یہ ان وجوہات کی وجہ سے، ورنہ اصل طاقت تو دیکھیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اللہ جب ارادہ کر لیتے ہیں کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ ابابیل سے اللہ بڑے بڑے محمود ہاتھی جو سب سے خطرناک تھا، اسے بھی تو ہلاک کیا نا، ایک چھوٹے سے پرندے سے۔ ابابیل سے اللہ ہلاک کرتے۔ قوم عاد کتنی خطرناک، پاور، طاقتور، 60 سے 70 انسان جو ہمارے لوگ مل کر ایک درخت کو یا ایک پتھر کو اٹھا نہیں سکتے، وہ ایک بندہ ایک ہاتھ سے اٹھاتا تھا، ایسے طاقتور تھے۔ اور انہوں نے نعرہ کیا لگایا کہ ہم سے طاقتور کوئی ہے تو آ جائے سامنے۔ جب یہ نعرہ لگ گیا تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب پہنچانے کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجی، اللہ نے کوئی فرشتوں کے جھنڈ نہیں اتارے، بلکہ اللہ نے ایک ہوا بھیجی۔ کہتے ہیں وہ ہوا ایسی چلی ہے کہ اٹھا اٹھا کے ان کو پٹھا، ایک دوسرے سے ٹکرایا،
اٹھا اٹھا کے وہ ہوا زمین پہ مارتی تھی. یہ اللہ کا عذاب ان پر آیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. دیکھیں اللہ کتنا واضح بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو بھیجا. جب قوم عاد کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے ہوا بھیجی. ہوا بھی کیسی چلی کہ کہتے ہیں 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی. یہاں تو 1 آدھ منٹ اگر ایسی تیز ہوا چل جاتی ہے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. حفاظتی تدابیر اختیار کرتے, اپنے پہاڑوں میں بنائے غاروں میں گھس جاتے تھے, وہاں سے ہوا نکال کے باہر لاتی اور پھر پٹکتی تھی. ہوا کو کون روک سکتا ہے؟ تو چند لمحے چل جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں. اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی, ایسے ان کو کچرا بنا دیا, ایسے اٹھا کے پٹکتی تھی کہ قرآن کہتا ہے جیسے دیکھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ کھجوروں کے پورے جسد پڑے ہوئے, مردہ مرے ہوئے. اب دیکھو کوئی ہے جو اللہ کے عذاب سے ان کو آج بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ تو ہوا بھیج کر عذاب کر سکتے. اسی لیے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ منگل بدھ کے دن جو ہے نا آپ سفر شروع نہ کریں. یہ بھی منحوسیت ہے ہمارے یہاں. کہتے ہیں بدھ والے دن سفر شروع نہ کریں, کیونکہ یہ جو عذاب ہوا تھا نا, یہ اللہ نے ان کو قوم عاد کو جب عذاب دیا تو قرآن میں فرمایا کہ ایام النحسات, کہ یہ نوست والے دن تھے. اور کہتے ہیں کہ بدھ والے دن ہی عذاب شروع ہوا اور اگلے دن بدھ کے پورا وہ عذاب جو ہے نا چلتا رہا 7 دن 8 اس طریقے سے. تو کہتے ہیں کہ بھائی سفر نہ کیا جائے اس دن تو خصوصاً. حالانکہ دیکھا جائے تو دشمن جس دن مرتا ہے تو اس دن کے لیے آپ جو ہے اپنے کاموں کو روکتے ہیں, مطلب ناخوش ہو جاتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں؟ بھائی دشمن مر گیا, اللہ کا دشمن مر گیا, مومنین کا دشمن مر گیا. یہودی تو جب نجات ملی تو اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے, اور ہم کیا مطلب اس دن کو جس دن دشمن مارا گیا اس دن کو مطلب مبارک سمجھیں یا منحوس سمجھیں کہ اس دن سفر نہ کریں؟ اس دن تو سفر شروع کرنا چاہیے. یہی تو مبارک دن ہوا, خوشی کا دن, کہ جس دن دشمن مارا گیا ہے. پریشانی تو اس بات کی تھی نا, اب اسی دن اگر وہ جو ہے ان کے معاملات کے مطابق ہر چیز سے پرہیز کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر بھائی غمی کا دن ہوتا ہے ایک ہی, اور ایک ہی دن خوشی کا ہوتا ہے. ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک میں مر جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دن منحوس ہو گیا, نعوذ باللہ. ایسا تو نہیں ہے, کہیں خوشی ہے کہیں پہ غمی ہے, اللہ کی طرف سے فیصلے. تو غزوہ بدر میں بھی عجیب عجیب واقعات پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بدر کے آئے اور اعلان وہاں پر فرمایا کہ یا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حتی, کہ کیا اے فلاں مکے والو, آپ نے اعلان کرے کہ دیکھا تم نے کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج تم نے دیکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ادھر تو سارے مرے پڑے اور ان کو پھینکوا دیا گیا بدر کے کنویں کے اندر, گل سڑ گئے, پھٹ گئے, ہڈیاں ان کی چورا ہو گئیں, اب پتہ نہیں وجود بھی باقی ہے کہ نہیں. آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کس کو یہ فرما رہے ہیں؟ ختم ہو گئی یہ لوگ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ وہ سن رہے, اللہ انہیں ایسے سنا رہے میری بات جتنا تم غور سے نہیں سن پا رہے, اس سے زیادہ وہ میری بات کو سن رہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھا مکہ والوں تمہارا کیا حال ہو گیا. پہلے ہی تمہیں کتنا سمجھایا تھا, کتنی دعوت دی تھی, پہلے تم مانتے نہیں تھے, اور اب دیکھو کیا حالت تمہاری ہو گئی. تو اب جو قیدی بھی پکڑے گئے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی مجھے مشورہ دو, ان 70 کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے نا میرے بھی رشتہ دار ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی رشتہ دار ہیں, عثمان کے بھی ہوں گے, علی کے بھی, اور بھی دیگر صحابہ کے. ہر ایک کو اس کے رشتہ دار کے متعلق حکم کر دیں کہ وہ اس کی گردن اتارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمانے لگے کہ عمر آپ کی رائے تو بڑی سخت ہے، آپ تو بڑا سختی والا جواب دے رہے ہیں کہ قیدی ہیں سارے پکڑے گئے ان سب کو مار دیا جائے۔ تو پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ اے ابو بکر آپ فرمائیں آپ کیا رائے دیتے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ آخری بات ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ مہربانی کر دیں تو ان سب کو فدیہ لے کر جو ہے نا آزاد کر دیں، تاکہ ابھی مسلمانوں کو مالی امداد کی بھی بڑی ضرورت ہے، مالی تعاون کی بھی، ابھی ہم اس اسٹیج پر نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حکم کر دیا کہ فدیہ لے کر جو جس کو چھڑوانا چاہتا ہے چھڑوا لے۔ تو اب ان میں ایک قیدی ابو العاص بھی تھے جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اور یہ زوج تھے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، وہ بھی اس میں لڑائی میں جو ہے نا پکڑے گئے تھے، قیدی بن کر آئے، قیدی بن گئے، اور ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال کچھ تھا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ صاحبزادی تھی اور ان کے پاس گلے میں ایک ہار تھا اور کچھ اور چیزیں انہوں نے ادھر ادھر سے جمع کی، اکٹھی کی، اور ان کو جو ہے نا فوراً ایک شخص کے ہاتھوں فدیے کے طور پر دے کر جو ہے نا بدر میں ایک بندے کو بھیجا کہ بھائی جاؤ اور میرے شوہر کو چھڑوا کے لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں جب وہ فدیہ لے کر پہنچے تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آئے اور وہ ہار جب انہوں نے دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چونکہ یہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر تحفتاً دیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہار دکھا تو بی بی خدیجہ یاد آ گئی اور آپ کے آنسو بہہ گئے۔ فبکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور اب یہ چاہتے تھے کہ بھئی فدیہ دے کر جو ہے نا ان کے شوہر کو جو قید میں ہیں ان کو چھڑوا لیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا بھئی اگر آپ لوگ کہتے ہیں چاہتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گویا ایک درخواست ہی ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ تو نہیں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایک قیدی کو جو ہے نا بغیر فدیے کے اگر آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو ہے نا حضرت بی بی خدیجہ کا ہی ہار ہے اور یہ اس بچی کے پاس میری جو سگی بیٹی ہے اس کے پاس بس یہ کل مالیت ہی ہے یہ ساری۔ تو اگر میری رائے ہے آپ جیسے آپ لوگ طے کریں، میرا مشورہ درخواست ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو سارے قیدی کہیں تو ہم بغیر فدیے کے چھوڑ دیں تو آپ کی بیٹی کا ہار ہم کیوں لیں گے، ہم تو بالکل لینا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کو جو ہے نا آزاد کیا، لیکن یہ بھی قریشی تھے تو انہوں نے یہاں پر اسلام قبول نہیں کیا کہ بھائی قید سے اور اس وقت قید سے آزادی کے فوراً بعد میں جاتے جاتے ادھر اسلام نہیں قبول کروں گا، یہ میری غیرت کے خلاف۔ قریشی تھے اور کہتے ہیں جب یہ مکہ پہنچ گئے اور امن کی حالت میں سکون میں آ گئے تو بس وہاں پر پہنچتے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔